بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ رشوت تو حرام ہے، لیکن اپنا جائز مطالبہ پورا کرنے کے لیے کسی کو رشوت دینے کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو بالکل واضح ہے، جس میں رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، ان دونوں پہ لعنت بھی کی گئی ہے اور بھی وعیدیں جو آئی ہیں۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ رشوت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی حق کو ناحق بنانا یا ناحق کو حق بنانے کا نام رشوت ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری امر ہے کہ ہمیں اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں رشوت کی بڑی صورتیں اس وقت موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنا منصب حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے، جبکہ اسے علم بھی ہے کہ یہ عہدہ مجھ سے زیادہ مستحق بندہ ہے، جس کو ملے گا تو اس کا حقدار بھی ہے اور اس کو یہ ملنا بھی چاہیے، لیکن وہ اس رشوت دیتا ہے اس لیے کہ میں اس منصب پہ فائز ہو جاؤں۔ یہ ایک شکل ہے۔ اسی طرح جو ہے فیصلہ اپنے حق میں لے لینا، جیسے یہ عدالتوں میں ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسے دیے جاتے ہیں، یہ رشوت ہے۔ اپنا کام نپٹانے کے لیے کسی کو رشوت دی جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ ایک اور عجیب صورت بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور اس کو شاید لوگ رشوت سمجھتے بھی نہیں ہیں، کہ ٹیوشن کا جو ماحول ہمارے یہاں پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو طالب علم ٹیوشن پڑھتا ہے اس کو استاد اور نمبر دیتا ہے، جو نہیں پڑھتا اور دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا معاملہ اور ہے، اس کے ساتھ اور ہے۔ تو یہ بھی رشوت کی ایک شکل ہے۔ طالب علم کو اس کے حق سے مار دیا جاتا ہے، تو آپ رشوت کا معنی یقیناً سمجھ گئے ہیں کہ کسی کا حق مار کے کسی اور کو دینا، یہ رشوت ہوتا ہے۔ استاد کو ہدیہ دینا، تحفہ دینا، یا کسی بڑے کو اس لیے کہ وہ اس کے بچے پہ زیادہ توجہ رکھے، اس کا معاملہ غور سے سنے، اور جتنی بھی اس طرح کی شکلیں ہیں، یہ ساری رشوت کی ہیں۔ تو اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ اپنا حق لینے کے لیے، دوسرے کا حق مارنے کے لیے نہیں۔ جو پیسے دیے جاتے ہیں یہ حقیقت میں رشوت نہیں ہوتی، بلکہ یہ جگہ ٹیکس ہوتا ہے، اور لینے والا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر دینے والا بچ سکتا ہے اور اس کے مقابل میں کسی اور کام کو اختیار کر سکتا ہے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں گزارا ہوتا تو انشاءاللہ اس میں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کوئی جبر یعنی کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، ویسے بھی شریعت کا، فقہ کا قاعدہ ہے کہ مجبوریوں میں کچھ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جگہ ٹیکس ہے، نہ کہ رشوت ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس طرح کا جگہ ٹیکس لینے والا ڈبل گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ایک تو یعنی وہ کسی کا حق مار کے بیٹھا ہے، اور دوسرا وہ یہ پیسے وصول کر رہا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ کسی بھی ناجائز طریقے سے کسی کا ایک روپیہ بھی نہیں لیا جا سکتا، استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ اپنا حق لینے کے لیے انسان کچھ دے سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں کسی کا حق نہ مر رہا ہو۔ تو انشاءاللہ یہ مجبوری کی حالت ہے، اور مجبوری اللہ کا الحاکمین معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔